کہ اس دفعہ آؤ گے تو وہ جوتیاں پڑیں گی کہ ساری تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں۔ اس نے کہا تھا کہ جب میں ایکشن لوں گا تو یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج رمضان مبارک کی 8 تاریخ گزر گئی۔ تراویح پڑھ کے ہم فارغ ہو کے آپ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ گزشتہ رات جو سارا کچھ تماشا آپ نے بھی، ساری قوم نے بھی، بلکہ پوری دنیا نے دیکھا، ہم بھی دیکھتے رہے، جو بڑے زور شور کے ساتھ جس عدم اعتماد کا چرچا تھا اور لائی جا رہی تھی، جس کے لیے کافی سارے بندے ماشاءاللہ جمہوریت کے علمبرداروں نے پکڑے ہوئے تھے، 15 20 کروڑ دے کے، اور بند کیے ہوئے تھے، کبھی سندھ ہاؤس میں، کبھی ہوٹلوں میں، اور ان کو سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ وہ ڈیٹ باہر آ گئی۔ جو کچھ ہوا، رات عدالتیں لگیں، رات کے 11 بجے جج صاحبان گھروں سے تشریف لائے۔ کون سا ایسا اہم کام تھا، کون سی ایسی پٹیشن تھی جو اگلے دن نہیں ہو سکتی تھی، اللہ عالم۔ کس کے حکم پہ آئے، کس نے بھیجا۔ مجھے کبھی کبھی تو اس ملک پہ، اپنے ملک پہ حیرت ہوتی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ کیا اس لیول پہ بھی، چیف جسٹس لیول پہ اور بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوں کہ ڈوریاں بھی کہیں اور سے ہلتی ہیں۔ ہم تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس ملک میں ایسا ہوتا ہوگا کہ رات 12 بجے کیا کام کیا ہے جی، کہ آج ہی ووٹنگ کروانی ہے، نہیں تو آئین ٹوٹ جائے گا۔ اور اس دن کا آئین نہیں ٹوٹ رہا تھا، جس دن کے کوئی بندے 20-25 پکڑ کے انہوں نے مال دیا ہوا ہے، اور ان کے ثبوت، اور پچھلی دفعہ سینٹ کے الیکشن میں جو خرید و فروخت ہوئی اس کی ویڈیو۔ الیکشن کمیشن بھی، سبحان اللہ، الیکشن کمیشن بھی بہت دیانتدار اور غیر جانبدار، اور سپریم کورٹ تو اس سے بھی زیادہ دیانتدار اور غیر جانبدار، اور کچھ مقتدر ادارے واللہ عالم بالصواب، کہاں کہاں سے کیا کیا ہو رہا تھا۔ لیکن جو کچھ اسمبلی میں ہوا، اسمبلی میں جو جیت گئے، اتنا زور لگانے کے باوجود، مقتدر ادارے بھی ان کے ساتھ، سپریم کورٹ بھی ان کے ساتھ، الیکشن کمیشن بھی ان کے ساتھ، اور 12 جماعتوں کا اتحاد بھی، جیتے کتنے ووٹوں سے؟ 2 ووٹوں سے۔ افسوس مجھے یہ ہے کہ خان کے ساتھی جو ہیں، قائد اعظم نے کہا تھا میری جیب میں کھوٹے سکے، شیخ رشید، عثمان بزدار، فواد چودھری جیسے لوگ، یہ 2 بندے بھی نہیں اپنے قابو کر سکے۔ اگر 2 بندے بھی یہ قابو کر لیتے۔ اچھا، ان کا کہنا تو یہ ہے کہ ہم بڑے دیانتدار لوگ ہیں، ہم خرید و فروخت کرنا نہیں چاہتے تھے، انہوں نے بندے پکڑ لیے، پیسہ دیا، مال دیا، بندوں کا ضمیر جاگ گیا، ہم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وزارت داخلہ آپ لے کے بیٹھے میں روزانہ بڑکیں لگا رہے ہیں، وہ اپنے ہی 2 بندے، 4 بندے آپ کسی طرح واپس نہیں لا سکے یار، اتنے دن ہو گئے تھے۔ بہرحال اس کو بھی چھوڑیں، 2 ووٹوں سے جب جیت گئے تو پورے اسمبلی میں، چونکہ ایک طرف تو بائیکاٹ ہو گیا تھا اور تقریریں شروع ہو گئیں، مستقبل کے وزیر اعظم صاحب کی تقریر ہوئی، اور اس کے بعد باقی کراچی والے بلاول اور اس کے نوجوان کی تقریر ہوئی، جو مسکرا کے جس نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھی رام کر لیا اور گیٹ نمبر 4 والوں کو بھی رام کر لیا، اس کی تقریر ہوئی، سبحان اللہ۔ اور وہ کتنے 3.5 سال سے الزام لگا رہے تھے اداروں پہ، سلیکٹڈ اور سلیکٹر کہہ کے، اور وہ تو الزام لگا رہے تھے، کچھ گالیاں بھی دے رہے تھے، اور سپریم کورٹ کے 5 ججوں کو بغض میں بھرے بیٹھے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا انہوں نے، ان کا سارا کچھ معاف ہو گیا۔ اور وہ جو ان کے حق، جو ان کے ساتھ کھڑے تھے، سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے تھے، اور جو اداروں کے ساتھ کھڑے تھے، وہ آج مبغوض ہیں، اور جو مخالف تھے وہ محبوب ہیں۔ جو مخالف ہیں وہ من پسند ہیں، جو ساتھ کھڑے تھے ان پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، ان کو آف ایئر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، یہی کہہ سکتا ہوں کہ دن پھرتے رہتے ہیں، لیکن پاکستانی قوم حیرت میں ہے۔
تقریریں ہو رہی تھیں اور پی ٹی آئی والے بائیکاٹ کر گئے، ایک ہی بندہ ان کا بیٹھا ہوا تھا، اور اس بندے نے جو تقریر کی، آج پاکستان کا بچہ بچہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ سب پہ حاوی تھا، وہ ایک سب پہ غالب تھا، اور وہ ایک مطمئن تھا اور باقی جتنے سب بیٹھے ہوئے تھے شرمندے تھے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ عدم اعتماد کیسے آئی، یہ عدم اعتماد لانے والا کون ہے۔ اور پھر اس سے بڑی بات آج دیکھیں آپ کہ پورے ملک میں ایک سناٹا اور افسردگی کا عالم، لوگوں کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں ہے، وہ جو میاں دے نعرے وجنگے والے تھے نا وہ بھی پریشان پھر رہے ہیں، یعنی جس کا معنی یہ ہوا کہ خان ہار کے بھی جیت گیا، جو اس کو ہرانا چاہ رہے تھے وہ جیت کے بھی ہار گئے، آگے چلیں گے کیسے، خیر یہ تو وقت بتائے گا نا، ان کے لڑائیاں جھگڑے اب قوم دیکھنے شروع ہوگی، وزارتوں پہ، گورنریوں پہ، سیٹوں پہ، اور باقی تو خیر ساری باتیں اپنی جگہ ہیں۔ مجھے تو افسوس ان پہ ہے یار، ساری قوم آخر کو بیوقوف لوگ تو نہیں ہیں کہ جو کل تک جنہوں نے ایک دن پہلے وزارتیں چھوڑیں وہ بھی کھڑے ہو کے اس حکومت کے خلاف بول رہے تھے جس کا وہ حصہ تھے، کوئی شرم کوئی حیا، جو ایک دن پہلے تک اتحادی تھے انہوں نے آخری دن استعفے دیے، اب وہ جب خلاف بول رہے تھے تو مجھے سمجھ لیں کہ دلوں کی آواز جو ہے نا کراچی کے عوام کی آ رہی تھی کہ اس دفعہ آؤ گے تو وہ جوتیاں پڑیں گی کہ ساری تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی، تم نے اپنا مینڈیٹ بھی کھو دیا، تم نے اپنے آپ کو گورنری کے لیے چند سیٹوں کے لیے برباد کر لیا۔ کہتے ہیں جی ہم پیپل پارٹی کے ساتھ معاہدہ، ایک صاحب کہہ رہے تھے، مجھے بڑا ان کا احترام ہے، وہ فرما رہے تھے کہ ہمارے خلاف غداری کے مقدمات بنائے گئے، تو صاحب آپ کے خلاف جو غداری کے مقدمات جنہوں نے بنائے تھے آپ کے والد کے خلاف وہ تو آج آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ آج تو باہم شیر و شکر ہیں، آپ آج ان کے ساتھ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ جنہوں نے بلوچستان پہ ظلم کیے تھے، جنہوں نے خیبر پختونخوا کے حقوق دبائے 25-30 سال، وہ سارے آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آخر آپ کس کو کہہ رہے تھے کہ آپ کے حقوق کس نے دبائے؟ اور اگر آپ کا اشارہ اداروں کی طرف تھا تو آج وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے سارے، اور وہ بھی یہ تماشا دیکھ رہے ہیں کہ جن کو چور چور کہہ کے نکالا، جن کو سپریم کورٹ نے کذاب کہا، خائن کہا، بد دیانت کہا، سسیلین مافیا کہا، گاڈ فادر کہا، آج وہ سپریم کورٹ بھی ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ 12 بجے رات سپریم کورٹ کے دروازے کھلے، یہ مجھے پتہ نہیں لگا بعد میں وہ جج کدھر گئے اور انہوں نے کیا کیا اور کس لیے دروازے کھلے تھے، کوئی وضاحت تو آنی چاہیے تھی ادارے کی، ورنہ پہلے ہی پاکستانی عوام کے دلوں میں بہت کم قدر رہ گئی ہے۔ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں انصاف صرف پیسے والے کو ملتا ہے، انصاف صرف اشرافیہ کو ملتا ہے۔ آپ نے ان کے اس موقف کی تائید کر کے، اور دنیا میں ہماری عدالتیں جس نمبر پہ ہیں اس نمبر سے بھی پتہ نہیں آپ نے کہاں گرا دیا۔ مولوی اقبال حیدر جس پہ چیف جسٹس افتخار چودھری نے پابندی لگائی ہوئی تھی کہ اگر یہ کوئی پٹیشن لے کے آیا تو اس کو جرمانہ کیا جائے گا، پکڑ کے اندر کر دیا جائے گا، اس کی 2 درخواستوں پہ رات 11 بجے سپریم کورٹ کے 5 جج صاحبان تشریف لائے۔ وقت بتائے گا، تاریخ ضرور سب کو ننگا کرے گی کہ کس کس کے حکم پہ کیا کیا ہو رہا تھا، جج کس کے حکم پہ آئے، کون کون کیا کر رہا تھا۔ بہرحال ایک بات تو ہو گئی کہ ایک شخص نے کہا تھا وہ کر دکھایا، اور اس نے کہا تھا کہ جب میں ایکشن لوں گا تو یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے۔ لوگ پوچھتے ہیں خان نے کیا بڑی لمبی اس کی جرائم کی فہرست ہے، مجھے بھی بہت سارے اس کی باتوں سے اختلاف ہے، آج بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، ابھی وہ مظلوم ہے اور ہماری عادت ہے مظلوموں کے ساتھ کھڑے رہے ہمیشہ۔ اب کسی شخص پہ ظلم ہوا ہے، خواہ وہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب ہوں، عراق ہو، لیبیا ہو، افغانستان ہو، کشمیر ہو، فلسطین، ہم ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑے، اور دوسرا الحمدللہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں جو امریکہ رجیم، امریکہ بدمعاش کے مقابلے پہ کھڑا ہے۔ امریکہ ظالم ہے، اس نے ہر چھوٹے ملک پہ، خاص کر کے مسلمان ملکوں پہ ظلم کیا ہے۔ امریکہ کے جرائم کھل کے سامنے آ گیا عوام کے، پہلے وہ پیچھے رہ کے کرتا تھا، اب خان نے بڑوں بڑوں کو ننگا کر دیا، امریکہ کو بھی یہاں بے نقاب کر دیا، اور بڑے بڑے مقدس چہروں کو بھی بے نقاب کر دیا کہ یہ ہیں جو غیر ملکی اشاروں پہ چلنے والے ہیں۔
یہ ہیں جو ملک کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رکھنا چاہتے ہیں، جو ملک کو آزادی کی طرف نہیں جانے دینا چاہتے۔ رمضان پاک کا مہینہ ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، آپ بھی دعا کریں کہ خدا جو کچھ ہمیں دکھا رہا ہے ہمیں اس سے سبق بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کچھ سیکھیں اس سے۔ ان کو ہم نے، میں اگر کہوں جھوٹے ہیں تو شاید آپ کو غصہ کریں، کبھی کبھی کوئی نہ کوئی کمنٹس کرتے ہیں نا ان کے چاہنے والے، ظاہر ہے ان کا حق بنتا ہے، کریں، ہمیں برا بھلا کہیں، ہم جو حق سمجھتے ہیں وہ حق بیان کرتے ہیں۔ میں کہوں تو آپ مجھے کہیں گے مولانا صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں زرداری پہ۔ میں نہیں کہتا، میں وہی کہتا ہوں جو شہباز شریف نے کہا تھا۔ شہباز شریف جن کے پیٹ پھاڑ رہا تھا، نواز شریف جن کو 10% کہہ رہا تھا، مریم جس کو ذلیل کہہ رہی تھی اور گالیاں دے رہی تھی، اور ایک دوسرے کو وہ ایک زرداری سب پہ بھاری جو کچھ شہباز اور نواز کے بارے میں اور شریف فیملی کے بارے میں کہہ رہا تھا، صرف وہ سن لیں، آپ وہ ویڈیو کلپ نکال کے سن لیں، میرے ساتھ ناراض نہ ہوں۔ یہ خود ہی ایک دوسرے کو سارا کچھ کہتے رہے ہیں، آج ان سے پوچھیں تو صحیح آخر کس بات پہ یہ اکٹھے ہوئے، کون سی قیامت آئی تھی جس کے لیے یہ اکٹھے ہوئے؟ انتخاب میں تو 1.5 سال رہ گیا تھا، اب یہ ملک بچائیں گے، آپ بھی دیکھیں میں بھی دیکھوں گا، ملک تو میرا رب بچائے گا، اور انشاءاللہ آئیں گے کوئی درویش رسول اللہ کے کوئی غلام میدان میں نکلیں گے۔ قوم جاگ رہی ہے، قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، امریکہ کے گماشتوں کے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی، امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہوگی، حق کہنے والوں کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ جو جذبہ جہاد رکھتے ہیں، جو اپنے ملک کی آزادی چاہتے ہیں، جو اشاروں پہ ناچنے والے نہیں ہوں گے، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوگی۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو دیانتدار، با کردار اور غیرت مند قیادت عطا فرمائے، اور چوروں سے، ڈاکوؤں سے، بد کرداروں سے اور غیر ملکی ایجنٹوں سے اس کی حفاظت فرمائے۔